کیوں نہیں، رمضان آ لینے دو، کر لیتے ہیں نمازیں شروع. ویٹ، کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ یا تو ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے موت آئے گی یا رمضان کے بعد موت آئے گی؟ کہ اسلام کوئی ایونٹ نہیں ہے جسے ہم لوگ ایک مقررہ مہینے میں پڑھیں گے. تو خوددارا نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار مت کریں. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے. ویٹ، پھپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا یا خالہ کا بیٹا نہ تو آپ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے. گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے. چاہے آپ 20 سال کی ہیں اور وہ 30 سال کا ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہے اور آپ 20 سال کی ہیں، آپ کو بس اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے. میں نے تو مذاق کیا تھا، تمہیں تو مذاق بھی سمجھ نہیں آتا، تم تو ہو ہی بورنگ. ویٹ، اسلام حلال ہنسی مذاق کو منع نہیں فرماتا، لیکن مذاق کے نام پر کسی کی سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑانا، ایک انسان کا دل دکھا کر باقی سب لوگوں کو ہنسانا، یہ اسلام میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسانیت ہے. ہمارے گھر میں تو قرآن 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کیا کریں، ہماری اسپیڈ ہی اتنی ہے. ویٹ، جو لوگ قرآن کو سمجھے بغیر، اس کا ترجمہ پڑھے بغیر اس کی تلاوت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کو اس کی تلاوت کا تو ثواب ملتا ہے، لیکن وہ اس کے اصل مقصد یعنی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. تو خوددارا آپ روزانہ تھوڑا سا ہی مگر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ آپ قرآن کا اصل مقصد ادا کر سکیں. میں نے تو مذاق کیا تھا، تمہیں تو مذاق بھی سمجھ نہیں آتا، تم تو ہو ہی بورنگ. ویٹ، اسلام حلال ہنسی مذاق کو منع نہیں فرماتا، لیکن مذاق کے نام پر کسی کی سیلف ریسپیکٹ کی دھجیاں اڑانا، ایک انسان کا دل دکھا کر باقی سب لوگوں کو ہنسانا، یہ اسلام میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسانیت ہے. ہمارے گھر میں تو قرآن 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کیا کریں، ہماری اسپیڈ ہی اتنی ہے. ویٹ، جو لوگ قرآن کو سمجھے بغیر، اس کا ترجمہ پڑھے بغیر اس کی تلاوت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کو اس کی تلاوت کا تو ثواب ملتا ہے، لیکن وہ اس کے اصل مقصد یعنی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. تو خوددارا آپ روزانہ تھوڑا سا ہی مگر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ آپ قرآن کا اصل مقصد ادا کر سکیں. بیٹی جیسا بھی ہے مگر یہ مت بھولو کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے. ویٹ، یہ کنسیپٹ آپ نے کہاں سے نکالا؟ خدا ایک حقیقت ہے، خدا مجاز نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلے تو یہ مجازی خدا لفظ ہی غلط ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا اسلام ہے، ہمارے اللہ ہے، ہمارے نبی ہیں، پھر جا کے آگے رشتے ہیں. خوددارے ان من گھڑت باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں. ہاں کرو دوسری شادی، لیکن یہ بھی یاد رکھنا یا تو اس گھر میں رہوں گی یا تو وہ رہے گی، مجھے طلاق دے کر ہی اسے گھر لاؤ گے. ویٹ، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو ہم عورتیں کون ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کرنے والی؟ اگر وہ مرد چاروں کو ایک ساتھ انصاف کے ساتھ لے کر چل رہا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ انصاف نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی اکتفا کرو. ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ ہم ایکٹر ایکٹریسز جو مرضی کرتے رہے، ہومو سیکشولیٹی، LGBTQ جو مرضی فحاشی پھیلاتے رہے، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ ہاں بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن صرف نام کے. اور جب کوئی اصلی مسلمان ان پر تنقید کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کیا ہمارے اسلام تنقید کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کا دل دکھانا سکھاتا ہے؟ تو ہمارا اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر تم کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھو تو سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکو، یعنی ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے، پھر زبان سے اور پھر ذہن میں برا سوچو، جو کہ اسلام کا سب سے لویسٹ ترین سٹیج ہے. تو ہم تو صرف تنقید کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے تو اس کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. ہم تو بات کریں گے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے تم پر احسان کیا، میں کب تک ہم یہ میں کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے اور یتیموں، مسکینوں، معذوروں کو ان پر احسان جو ہم نے کیے ہیں ان کا یاد دلواتے رہیں گے، انہیں گنواتے رہیں گے؟ آخرکار آپ کتنے سال یہ میں کا ڈنڈورا پیٹیں گے؟ 70 سال، 80 سال، چلیں 100 سال، اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جس میں پر آج آپ اکڑتے ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہ جائے گا؟ تو ابھی بھی وقت ہے، خدا کی طرف لوٹ آئیں.